ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں۔ بریک میں ہمیں جوائن کر لیا ہے علامہ رانا ساجد محمود امجدی، اسکالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، ویری وارم ویلکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی ساتھ جمعہ مبارک آپ کو۔ خیر مبارک، آپ کو بہت مبارک۔ بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہمارے موجود ہیں نعت خواں معین خان، آپ کو بھی السلام علیکم، خوش آمدید، جمعہ مبارک۔ آپ سے ہی گزارش کریں گے سب سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ محشر میں قرب داورے محشر ملا مجھے، محشر میں قرب داورے محشر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے، اللہ کو سنانے لگا نعت مصطفیٰ، مصطفیٰ، جب سایہ رسول کا منبر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے، مانگے تھے چند پھول بہاریں عطا ہوئی، مانگے تھے چند پھول بہاریں عطا ہوئی، جو کچھ ملا بساط سے بڑھ کر ملا مجھے، جو کچھ ملا بساط سے بڑھ کر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب، جمادی الثانی کا مہینہ، دین میں اس کی اہمیت، فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ بندہ ناچیز کو ایک مرتبہ پھر ایسے خوبصورت سے پروگرام مسکراتی صبح میں مدعو کیا۔ اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے، اور آج جمعۃ المبارک کے اس مبارک دن کے وسیلے سے ہمارے نامہ اعمال میں بے پناہ نیکیوں کا اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ جمادی الثانی کا جب مہینہ آتا ہے تو فوری طور پر ذہن خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طرف جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جو یوم ہے 22 جمادی الثانی، وہ اسی مہینے کے اندر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مخلوق کے اندر سب سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، تمام نبیوں کا سردار بنا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ کی جو جماعت یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، ان میں جو سب سے بلند ستارہ، چمکتا ہوا ستارہ، دمکتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے، وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مسلمانوں کے جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا بیان کیا جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن ہو یا لڑکپن، جوانی ہو یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے آخری ایام ہوں،
ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرماتے ہیں تو بھی ابو بکر صدیق ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار ثور کی گھاٹی کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں بھی ابو بکر صدیق ساتھ ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ جس شخصیت کو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوئی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نام مبارک کے اندر جو صدیق کا نام آتا ہے وہ آپ کا لقب ہے صدیق۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، بہت زیادہ سچا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کی شب عطا فرمائی اور جب اپنے پاس طلب فرمایا اور جب اپنا دیدار عطا فرمایا اور جنت اور دوزخ کا نظارہ کروایا، ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا نظارہ کروایا، اس شب کو صبح فجر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ رات کے مختصر سے حصے میں اللہ رب العزت نے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی، مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، تو یہ بات جب کفار تک پہنچی، انہی میں ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے، ان تک جب اتنی بات پہنچی کہ مسلمانوں کے نبی نے یا تمہارے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے، کس بات کا دعویٰ؟ کہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یعنی مکہ المکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک کا میں نے مختصر سے وقت میں سفر کیا، میں گیا بھی اور واپس بھی آ گیا۔ تو جب یہ کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے گویا کہ ہنسی اور مذاق کرنا شروع کیا۔ ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، ابو بکر کے گھر کا دروازہ بجایا ابو جہل نے اور کہا اے ابو بکر اب تو تم اس بات کو مانو گے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ جھوٹ ہے، گویا کہ اس طرح کی بات کی۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، اس کو کنٹینیو کریں گے، وقت ہو گیا ہے نیوز بریک کا، شارٹ بریک ہے، جلدی سے جانے واپس آ رہے ہمارے ساتھ بندے رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں۔ بریک سے پہلے علامہ صاحب خلیفہ اول پر بات ہو رہی تھی، میں چاہوں گی وہیں سے کنٹینیو کریں۔ عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو ابو جہل نے یہ کہا کہ تمہارے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے، تمہارے دوست نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے، تو ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، گئے اور آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی نے وہ تاریخی جملے اور کلمات ادا فرمائے، فرمایا اے ابو جہل یہ تو بہت چھوٹی بات تم بتا رہے ہو، اگر میرا دوست میرا نبی وہ اس سے بڑھ کر بھی اگر کوئی بات کرے تو میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تبارک و تعالی عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس عمل سے، اس قول سے، اس فعل سے اتنا خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا فرما دیا۔ تو ابو بکر صدیق کون صدیق، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک شب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت تھے، چارپائی پر، رات کا اندھیرا تھا، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آسمان کے ستاروں کے برابر آپ کے صحابہ میں سے، آپ کے امتیوں میں سے کسی کی نیکیاں ہیں کیا؟ اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا چونکہ میرے والد محترم ابو بکر صدیق ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان کا نام آئے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اے عائشہ، آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان کے برابر جن کی نیکیاں ہیں میرے امتی میں وہ ایک شخص ہے اور اس کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تھوڑی سی پریشان سی ہو گئیں کہ میں تو سمجھی میرے والد محترم ابو بکر صدیق کا نام آئے گا، یہ تو عمر ابن خطاب کا نام آ گیا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً برجستہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے والد محترم ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، ابو بکر صدیق کا حال پوچھتی ہو، ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ پوچھتی ہو؟ فرمایا اے عائشہ، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کی قبضہ قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ کی جان ہے، ابو بکر صدیق کی وہ ایک غار ثور والی رات والی نیکی، فرمایا وہ ایک نیکی ایک طرف اور آسمان کے ستاروں کے برابر ساری نیکیاں ایک طرف، یعنی ان کا مقام و مرتبہ تو اس قدر بلند ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں نے جن جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ان سب کا بدلہ میں نے چکا دیا،
صرف ایک ابو بکر صدیق کے علاوہ۔ فرمایا ابو بکر صدیق کے جو احسانات مجھ پر ہیں، فرمایا ان کا بدلہ کل بروز قیامت اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ مقام و مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا، تمام کائنات کے اندر اشرف المخلوقات حضرت انسان میں سب سے زیادہ فضیلت انبیاء کرام کو ہے، اور نبیوں میں سب سے زیادہ فضیلت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور امتیوں کے اندر سب سے بلند مقام و مرتبہ جس ذات اور جس شخصیت کا ہے، اسے دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آپ سے درخواست کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ گل عذر و خطا مختار، نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را، بلبل زد و آموختہ، شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را، ہے کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ، عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را، حقا کے چے خوش کندہ، عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را، از جامیے بیچارہ رسانید سلام، از جامیے بیچارہ رسانید سلام، بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را، بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را، گل عذر و خطا مختہ، نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را، دشت تو دندان شکست است بوفت، دشت تو دندان شکست است بوفت، تو جام رسانی دے ویسے قرنی را قرنی را قرنی را قرنی را، تو جام رسانی دے ویسے قرنی را قرنی را قرنی را قرنی را، گل عذر و خطا مختہ، نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ علامہ صاحب، اب ایک اور ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہمارے دین میں اکثر ہم اپنے والدین سے زیادہ تر یہ سنتے آئے ہیں، امیوں کو زیادہ تر ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بے چینی سی ہو رہی ہے، کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، اور اگر ان کی بات نہیں سنی جائے تو اکثر دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ وہ کچھ گڑبڑ ہو بھی جاتی ہے۔ تو دین میں اس کی کوئی اہمیت ہے؟ یہ جو بے چینی ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ بھئی ہال ہو رہی ہے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، نہیں کرو، یہ کیا چیز ہے اصل میں؟ جی بالکل، آپ نے جو بات پوچھی ہے ایسا اکثر و بیشتر ہوتا ہے، اور اسے عمومی طور پہ ہم عرف عام میں چھٹی حس بھی کہتے ہیں کہ کسی بندے کی چھٹی حس، یعنی قبل از وقت کچھ ایسا غیر معمولی معاملہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دین سے پروون ہے؟ اگر اسلام کی بات کریں، دیکھیں دین کے اندر تو یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر بے چینی ہو رہی ہے نا
تو اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے دین کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سبحان اللہ، اطمینان اور سکون چاہیے تو اللہ کے ذکر کو اختیار کر لو تو وہ بے چینی دور ہو جائے گی آپ کی۔ اور یہ بات حقیقت ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی کو بے چینی ہو رہی ہے یا اس طرح کا کچھ دل پریشان ہو رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اللہ کے ذکر کو اختیار کر لے، اللہ رب العزت وہ جو غیر معمولی ہونے والا واقعہ اس کو دور فرما دے گا، اس کا معاملہ درست کر دے گا، اور جو خدا نہ خواستہ کچھ غلط ہونے والا ہے اس غلطی کو، غلط معاملے کو اللہ رب العزت وہ علی کل شیء قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ اس کو صحیح میں بدل دے گا۔ اور یہ حکم بھی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کو کسی بھی حوالے سے کوئی اشارہ مل جائے، یہ اشارہ ہی مل رہا ہے ایک طرح سے کچھ ہونے والا ہے، خواب میں اشارہ مل جائے یا اس طرح چھٹی حس کسی کی بہت زیادہ مطلب اس کو آگاہ کر دیتی ہے قبر از وقت و معاملات کے حوالے سے، تو اس کو چاہیے کہ ایسے موقع پہ فوری طور پہ اللہ رب العزت سے رجوع کرے، باری تعالیٰ خیر فرمانا، یا الہی جو مجھے محسوس ہو رہا ہے الہی خیر فرمانا، اس معاملے میں کوئی غلط نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے وہ رب ذوالجلال اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت فرماتا ہے۔ وہ رب جب دیکھتا ہے کہ بندہ میری طرف متوجہ ہو گیا تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما کر وہ معاملہ اس کے حق میں کر دیتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، کچھ بھی ہونے والا ہوتا ہے تو قبل از وقت بے چینی ہو گئی یا کچھ ایسے معاملات ہو گئے یا ایک طرح سے اس کو اشارے ملنا شروع ہو گئے تو اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرے، وہ معاملہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر فرما دے گا۔ اچھا علامہ صاحب، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کہنا ہے یہ بھی گناہ ہے، یہ نہ کہا کرو کہ مجھے بے چینی ہو رہی ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ برا تو نہیں ہو جائے گا، یہ کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں بعض اوقات کچھ اس طرح کے اشارے اگر ملے نا تو اس کے اوپر یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ ہاں، یہ کہتے ہیں شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے۔ زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ آپ کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہوئی جبھی وہ زبان سے الفاظ نکلے نا۔ اگر آپ کو اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، حکم یہ ہے کہ رب سے رجوع کریں، رب سے رجوع کرنے کے بجائے ہم اگر اس کا واویلا کرنا شروع کر دیں، اپنی زبان سے بار بار اس کو کہنا شروع کر دیں، تو اس کا تو یہ حکم ہے کہ بندہ پھر جس طرح سوچتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں بندے کے گمان کی طرح ہوں، بندہ جس طرح سوچتا ہے ویسا ہوتا ہے معاملہ۔ اور خواب کے متعلق بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے تو وہ ہر ایک کو کہتا نہ پھرے، ہر ایک کے سامنے اس کو بیان نہ کرے۔ کیوں؟ حکم یہ کہ اگر اس نے ایسا دیکھا ہے ہر ایک کے سامنے بیان کرے گا، ویسا ہی ہو جائے گا جیسا اس نے خواب میں دیکھا۔ اس کو چاہیے کہ ایسے قابل اعتماد بندے کو یا قابل اعتماد عالم دین کو جو اس کی تعبیر بتا سکتا ہے اس کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ وہ اس کی اچھی تعبیر بتائے۔ اگر اس کے حق میں بہتر نہ بھی ہو تو اس کو نصیحت کرے کہ آپ اپنے لیے کچھ معاملات اختیار کرو، کچھ صدقہ خیرات کرو یا کچھ غلط کاموں میں اگر آپ پڑیں تو اس سے دور ہو جاؤ تاکہ یہ آپ کے حق میں معاملہ بہتر ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر کچھ غلط معاملات ہو رہے ہیں تو زبان سے اس کا واویلا نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کے سامنے یہ ڈھول نہیں پیٹنا چاہیے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، یہ ہونے والا ہے، فلانا ہونے والا ہے، میرا دل پریشان ہے، کہیں کچھ غلط تو نہیں ہونے والا۔ بھئی اللہ کی طرف لو لگاؤ، اللہ رب العزت اس غلط معاملے کو آپ کے حق میں درست فرما دے گا۔ اور اگر گھر میں امیاں جو ہیں کہیں جاتے وقت جو اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، امیاں کہتی ہیں آج مجھے گھبراہٹ ہے، آج کچھ بے چینی سی ہے، تم نہیں جاؤ یا یہ کام تم نہیں کرو، تو وہ مان لینا چاہیے احتیاط کے طور پہ، یا ہم صدقہ دے دیں کہ کچھ نہیں ہوگا اور ہمارا بلیو ہے آپ پریشان نہ ہو، ہم صدقہ دے رہے ہیں، کیا کریں؟ بہتر کیا ہے؟ والدین کی اطاعت و فرما برداری تو لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو غیر ضروری کام ہے، مثال کے طور پہ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں اور والدہ اگر منع کر رہی ہے کہ نہیں میرا دل پریشان ہو رہا ہے آپ نہیں جائیں، تو رک جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کچھ کام ایسا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس پر والدہ کو یا والد کو بے چینی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں دیکھا جائے کہ اہمیت کام کی ہے یا نہیں۔ اگر بہت زیادہ اہمیت والا کام ہے تو پھر اپنے والدہ کو، والدین کو یہ بولیں میرے حق میں آپ دعا کریں کہ جو بے چینی ہے وہ بے چینی بھی ختم ہو جائے، یہ کام میرے حق میں بہتر ہو جائے، تو اس کو کر سکتے ہیں۔ مطلب صرف اس بنیاد پر کہ بہت زیادہ بے چینی ہو رہی ہے وہ کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کام بہت زیادہ اہم ہے تو اللہ کا نام لے کے، اللہ کی ذات پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے کہ وہ رب مسبب الاسباب ہے، وہ میرے معاملات کو میرے لیے آسان فرما دے گا، اس کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ اس کام کے لیے نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ وہم بھی اسی میں آ رہا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ سکس سینس آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے بزرگوں کو تھوڑا
تھوڑا سا انداز، لیکن کچھ لوگ ہر بات میں ہی وہم کرتے ہیں. جی یہ وہم بھی جو اسی میں آ رہا ہے یا کیا ہے؟ وہم جو ہے نا، وہم ایک الگ اور خطرناک بیماری ہے. یہ بے چینی ہونا اور اس طرح کے خیالات آنا یہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے نا. ہاں جی، لیکن وہم جو ہو جاتا ہے نا، اکثر و بیشتر اگر یہ ہونے لگ جائے نا تو اس کو وہم کہتے ہیں، اور یہ ایک بیماری ہے. اور اس بیماری سے بچنے کے لیے کئی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل ہی اسی وجہ سے کیا گیا. جادو ٹونا، شیاطین کے جو حملے ہیں ان سے بچنے کے لیے اور وہم سے بچنے کے لیے. وہم شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. وہم جب جس بندے کے اندر وہم کی بیماری آنا شروع ہو جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہم کرتا ہے. ہر تھوڑی دیر بعد کچھ سوچتا ہے اور کہتا ہے ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے. تو یہ شیطان کی طرف ہے. ایسے وسوسوں کو، ایسے وہم کو جھٹکنے کا حکم ہے. جھٹکنے سے مراد کہ آپ اپنی سوچ اس طرف سے ہٹا لیں. آپ اس طرف سوچیں ہی نہیں، جتنا ذہن اس طرف لگائیں گے اتنا اس میں الجھتے چلے جائیں گے. اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آخری 2 صورتیں ہیں، ان کو اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ ان کی تلاوت کی جائے. تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم کے اوپر دم کر لیں. اللہ رب العزت شیطان کے شر سے، وسوسوں سے، توہمات سے بندے کی حفاظت فرمائے گا. اچھا، ہم عام انسان کو وہ ڈفرینشیٹ کیسے کرے گا، پہچانے گا کیسے کہ میں یہ کوئی چھٹی حصہ ہے، یہ کوئی بے چینی گھبراہٹ ہے، یا میں وہم کر رہا ہوں؟ یہ کیسے کوئی سمجھ پائے گا؟ اس کا یہ طریقہ ہے سمجھنے کا کہ اگر کبھی کبھار اس طرح کا معاملہ ہو اور اس کا ایکسپیرینس ایسا رہا ہو کہ جب کبھی اس طرح ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ جیسا سوچا ہے ویسا نکل آتا ہے. کبھی کبھار ہوتا ہو اور اس طرح کا رزلٹ نکل آتا ہو جیسا سوچا ہے تو اس کو آپ یہ کہہ لیں گے کہ اس کی چھٹی حص جو ہے وہ اس کو آگاہ کر دیتی، خبردار ہو جاتا ہے بندہ قبل از وقت، اور کچھ ایسے اشارے مل جاتے ہیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہو، بس صرف اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا یا دوسرے لوگوں کو پریشانی میں ڈالنا اور اس طرح کے خیالات ذہن میں لے کے آنا، کہیں ایسا نہ. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا گھر سے باہر نہیں نکلتے، جب وہموں کا شکار ہو جاتے، اس قدر ذہنی مریض بن جاتے ہیں، وہ گھر سے باہر اس لیے نہیں نکلتے کہ بھائی گھر سے باہر نکلیں گے کوئی گاڑی ٹکر نہ مار جائے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے. یہ تو پھر ایک پراپر دماغی بیماری ہو. جی بالکل. تو یہ دماغی بیماری کیسے شروع ہوتی ہے؟ یہ اسی طرح شروع ہوتی ہے جب بندہ بہت زیادہ ان چیزوں پر یقین کرنے لگ جاتا ہے نا، اور ہر بات کو کسی نہ کسی چیز سے جوڑنے لگ جاتا ہے اور اللہ پر یقین و توکل کم ہوتا ہے، تو بندہ پھر اس بیماری میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ جو بھی خیالات ذہن میں آئیں اسے جھٹک دے اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرے اور توہمات میں نہ پڑے، وہم کے اندر نہ پڑے. بس اللہ رب العزت کی ذات پر سارے معاملات کو چھوڑ دے. اللہ رب العزت آہستہ آہستہ کر کے اس شخص کو اس بیماری سے بالکل باہر نکال دے گا. صحیح. یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس یہ کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے یا صبح میں پڑھیں گے؟ کیا اس کا طریقہ کار ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویسے تو اس کی عادت بنا لی جائے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ لیکن صبح فجر کی نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے یہ اگر عادت بنا لے تو اللہ رب العزت ان صورتوں کی برکت سے بندے کو پورے دن شیطان کے وسوسوں سے اور توہمات سے محفوظ فرمائے گا. یعنی صبح ایک تو فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، اور رات کو سونے سے پہلے جب سونے کے لیے بستر پر لیٹے ہیں اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے اور 3 مرتبہ ان صورتوں کو، سورہ فلق کو 3 مرتبہ اور سورہ ناس کو 3 مرتبہ یہ پڑھ کر تلاوت کر کے ہاتھوں کے اوپر دم کرے اور پورے جسم کے اوپر اپنے پھیر لے. اور یہ گھر سے باہر نکلتے وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ جی گھر سے باہر نکلتے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر اس چیز کا اضافہ کر لیں کہ آیت الکرسی، جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے بچنے کے لیے تاکید فرمائی ہے کہ جو شخص یہ پڑھ لے آیت الکرسی، صبح پڑھے گا تو شام تک اللہ رب العزت کے ذمہ کرم میں چلا جائے گا. شام کو یعنی پڑھے گا تو اگلے دن صبح تک اللہ رب العزت اس بندے کی شیاطین سے، جنات سے حفاظت فرمائے گا. آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس یہ تلاوت کرے، اپنے اوپر دم کرے، اللہ رب العزت پہ توکل کرے، توہمات سے محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، ذہنی دماغی جو امراض ہوتے ہیں اس کا بھی علاج ہے کچھ آیتوں سے ہمارے دین میں؟ جی قرآن مجید فرقان حمید، دماغی بیماریاں ہوتی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی اللہ رب العزت کی آسمانی کتاب ہے کہ رب ارشاد فرماتے ہیں وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. خشک و تر میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن میں نہ ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن کا ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کا ایسا علم دیا گیا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو بھی میں قرآن کے ذریعے سے تلاش کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. پورے کا پورا علاج قرآن میں موجود ہے.
ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سمندر کے اندر جو جتنا گہرا غوطہ لگائے گا اتنا قیمتی موتی چن کے لے کر آئے گا. سبحان اللہ. لیکن ویسا علم بندے کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک. کہ وہ اس کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں نکال کے لے کر آئے اور اپنے حل اس کے نکالے. وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت کچھ ہم نے سیکھا، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آئی ہوپ آج کا شو بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور پھر سے کہوں گی کہ اگر کچھ سیکھ لیا ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. کل بھی یعنی منڈے کو زندگی حالات نے دیا ساتھ اسی پلیٹ فارم پر اسی وقت ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور جاتے جاتے آپ سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے نام محمد ورد کیا کر، مشک گلاب کیسر و عنبر مہکیں گے پھر سانسوں کے اندر تیرے، شام سویرے مہکیں گے پھر سانسوں کے اندر تیرے، شام سویرے. در سے ہمیں نہ ان کے اٹھاؤ، طالب جنت جنت جاؤ، ہم تو لگائیں ان کی گلی کے پھیرے، شام سویرے ہم تو لگائیں ان کی گلی کے پھیرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے. ان کا ادیب پہ کتنا کرم ہے، ان کا ادیب پہ کتنا کرم ہے، لب پہ ثنا ہے آنکھیں بھی نم ہے، ابر کرم ہے چاروں طرف سے گھیرے، شام سویرے